پہلے اس ویڈیو کو دیکھو اور کچھ فیصلہ کرو کون صحیح ہے اور کون غلط۔ عزیزان گرامی وقار، اب یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا ہوں، ایک آیت میں پڑھتا ہوں، آپ خود سمجھ جائیں گے۔ 11ویں پارے میں یہ آیت گزر چکی ہے، میں ترجمہ بتاتا ہوں اور کس کی طرف اشارہ ہے آپ خود سمجھ لیں گے، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ یہ آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا۔ اے محبوب آپ فرما دیں، آیت کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، آپ فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل تمہیں ملے، لوگوں کو اللہ کا فضل ملے یا اللہ کی رحمت آئے تو خوب خوشیاں مناؤ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جب اللہ کی رحمت تمہیں مل جائے تو خوب خوشیاں منائے۔ سنیو سمجھ گئے؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے جب تمہارے پاس اللہ کی رحمت آ جائے تو، اب ہر ایک کو بات پتہ ہے اللہ کی سب سے بڑی رحمت اس روئے زمین پر 12 ربیع الاول کو آئی، تو اب جو ہماری خوشیاں منانے کا طریقہ ہے وہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں؟ قرآن کے مطابق اللہ نے فرمایا جب اللہ کی رحمت تمہارے پاس آئے تو خوشیاں مناؤ۔ عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے، کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ یفعلون ما لا یؤمرون، وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں، ان پر لگے ہوئے ہیں اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت، رسول کے عشق کے، جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے۔ اور میلاد کیوں مناتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے رسول سے بہت محبت کرتے ہیں، اور محبت میں ایک غلطی ہو جاتی ہے، درجہ بڑھا دینا۔ کچھ لوگوں نے حضرت علی سے اتنی محبت کی کہ انہیں معصوم بنا دیا، کچھ لوگوں نے اور زیادہ محبت کی، خدا بنا دیا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے رسول کو کوئی خدا کہے، اس لیے ہم کہتے ہیں رسول کا پیدا ہونا مناتے رہو، ہم کہتے ہیں رسول کا پیدا ہونا مناتے رہو، جنم دن مناتے رہو، کیونکہ جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ عید میلاد النبی منانا کیسا ہے؟ سجاوٹ کرنا، نعتیں سننا کیسا ہے؟ نعتیں سننا تو جائز ہے، پڑھنا بھی جائز ہے، باعث ثواب ہے، لیکن جو منانے کا کانسیپٹ ہے نا عید میلاد النبی، یہ بدعت عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر سال ربیع الاول آیا، کہیں ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ آپ نے منایا ہو، یا صحابہ کا دور آیا تو صحابہ نے منایا ہو، کہیں ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی۔ اسلام میں برتھ ڈے کا کوئی تصور ہے؟ نہیں ہے نا تصور، تو نبی کا برتھ ڈے بھی منانا کہاں سے جائز ہو گیا؟ اور اہم ترین بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ میرا یوم ولادت ہے۔ اب روزہ اور جو تہوار ہیں، خوشی کے تہوار، وہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں؟ عید کا دن روزے کا ہو سکتا ہے؟ روزہ رکھا شاید اسی حکمت سے کہ لوگ اس کو خوشی کا دن بنانا نہ شروع کر لیں، اور ویسے بھی عید میلاد النبی رات کو منائی جاتی ہے زیادہ۔ اسلامی تہواروں میں کوئی تہوار بھی رات کو منانے کا نہیں ہے، اسلام میں راتیں عبادتوں کے لیے ہیں، منانے کے لیے نہیں ہے، تہوار ہمیشہ دن میں منائے جاتے ہیں۔ تو آپ عید میلاد النبی میں چراغاں کر رہے ہو رات میں، منا کب رہے ہو؟ رات میں۔ یہ تو ویسے ہی عید کا جو اسلام نے کانسیپٹ دیا اس کے بالکل اگینسٹ ہے، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے رات میں منانا۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، میلاد نبی علیہ السلام نے منایا اس حوالے سے کہ صحیح مسلم میں 2750 نمبر حدیث ہے، آپ علیہ السلام ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی، تو اس کی خوشی میں نبی علیہ السلام ہر پیر کو میلاد منایا کرتے تھے، بس اتنا ثابت ہے۔ یا پھر میلاد کے مہینے میں نبی علیہ السلام کا ذکر خیر کرنا، اس کے اوپر اجماع امت ہے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ۔ یوم پیدائش تو گوروں کی بدعت ہے، برتھ ڈے نبی کی برتھ ڈے منا رہے ہو، شرم کرو، شرم کرو، ایک پیالے پانی میں ڈوب کے مر جاؤ بدبخت ہو۔ اور لاکھوں روپے کے کیک بناتے ہیں، وہ یہ لاکھوں روپے غریبوں کو دو جو سیلاب میں بہہ گئے ہیں، کیک بنا کر ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ۔ وہ جہالت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں بڑے سے بڑے عالم سے میں نے مناظرہ کیا، میں نے اس کو ہرا دیا، اور جب جاہل سے مناظرہ کیا اس میں یوں چاہتے ماریا۔ جاہل کے لیے تو کوئی جواب ہی نہیں، اسے جب پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کو میں نے دنیا پھیری ہے، میں نے کتنے ملکوں میں میلاد النبی دیکھا ہے، پوری امت میلاد مناتی، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں نے جو میلاد دیکھا ہے وہ ہے میلاد کہ لوگ ایسے
औरतें मर्द निकल कर डांस नहीं करते, मस्जिदों में इकट्ठे होते हैं जैसे तुम इकट्ठे हुए बैठे हो, और उसमें मेरे नबी की नातें पढ़ी जाती हैं। फिर उलमा उसमें अपने हमारे नबी की तारीफ में बयान करते हैं, कुरान पढ़ते हैं। ये है मिलादुन नबी। ये मिलादुन नबी थोड़ा ही है कि सड़कों पे फिर जाओ, जोहर भी गई, असर भी गई, मगरिब भी गई, इशा भी गई, और करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए, और नाच गाने डांस, इसका नाम मिलादुन नबी। अपने नबी के सीने में खंजर चुप खबोते हो, उसके दिल में खंजर उतारते हो। मोहब्बत इसको कहते हैं, मोहब्बत इस चीज का नाम है, मोहब्बत इताअत का नाम है, मोहब्बत मानने का नाम है, मोहब्बत झुक जाने का नाम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि ए मुसलमानों, अल्लाह ने मुशरिकीन की ईदों के बदले तुम्हें उससे बेहतर 2 ईदें दी हैं, एक ईद उल फितर और एक ईद उल अजहा। अब हम अपनी तरफ से एक नई ईद बना ले, ये कहें कि हम रसूलुल्लाह से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, तो बिदअत के जरिए मोहब्बत का इजहार करना ये मतलूब अंदाज है या रसूलुल्लाह के दीन का मजाक उड़ाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज हमने दीन को मुकम्मल कर दिया है। अब दीन मुकम्मल होने का क्या मतलब है? अब ना दीन के किसी एक चीज को हज़्फ किया जा सकता है, ना हटाया जा सकता है, ना ऐड किया जा सकता है। इस दिन को ईद की तरह मनाना ये दुरुस्त नहीं है। कहने वाले ये कहते रहे कि क्या तुम्हें मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत ही है। जहाँ पे ईद मिलादुन नबी की बात आती है, हमारा दीन हमें क्या तरीका देता है? हमारे नबी ने कभी भी अपनी जिंदगी में अपने बर्थडे नहीं मनाई, ना ही हमारे नबी के जाने के बाद सहाबा इकराम को हमारे नबी नसीहत करके गए थे, सहाबा यू हैव टू रिमेंबर मी बाय सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे। अगर कोई ऐसा शख्स है जो कहता है कि नहीं यार आई हैव द एविडेंस, देन दैट पर्सन शुड ब्रिंग दैट एविडेंस। उलमा में इतने इख्तलाफात हैं, जो हम जैसे मैंगो मैन क्या कर सकते हैं? बस नमाज रोजा करो, तिलावत करो, और कमेंट में जरूर बताओ कि आपको क्या लगा, कौन सही बोल रहा था, कौन गलत बोल रहा था, आपके हिसाब से कौन सही है, कौन गलत।